تو ہم فقیر سوال اس لیے نہیں کرتے کہ وہ بے خبر نہیں باخبر ہے. سبحان اللہ. ہمیں ہر چیز کی خبر ہے کہ یہ منگتا میرے دربار میں آیا تو میں نے اسے کیا دینا ہے یا اس کے دل کی منشا اور مراد کیا ہے. آقا آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے. اور سب پڑھیں گے تو سب کی حاضری لگ جائے گی, ذوق بھی آئے گا. آقا آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے. آقا آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے. اور کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے. آقا کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے. آپ کو علم ہے ہم کو کیا چاہیے. پڑھو حضور کی نعت. آپ کو علم ہے ہم کو کیا چاہیے. یعنی میں کیوں کہوں حضور کو یہ دے دو یہ دے دو یہ دے دو, اور کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے. آقا کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے. آپ کو علم ہے ہم کو کیا چاہیے. آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے. آقا آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے. اور بھر کے جھولی میری میرے سرکاری نے, بھر کے جھولی میری میرے سرکاری نے, مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے. مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے. آپ جیسے ویسی عطا چاہیے. اور درد جامی ملے نعت خالد لکھو. درد جامی ملے نعت خالد لکھو. اور یہ انداز احمد رضا چاہیے. اور یہ انداز احمد رضا چاہیے. آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے. او اعلیٰ امام اہل سنت الشاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ, آپ کا لکھا ہوا کلام, اور ایسا کلام آپ نے جو بھی کلام لکھا ہے یا وہ قرآن پاک کی آیت کی ترجمانی ہے یا مصطفیٰ کی زبان کی ترجمانی ہے, یعنی حدیث پاک سے. تو امام اہل سنت نے جب 1,24,000 انبیاء کی شانوں کو دیکھا اور قرآن کریم کو جب یہ پڑھا کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض, ہم نے بعض نبیوں کو بعضوں پر فوقیت دی. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ نبی تک جتنے بھی رسول اور پیغمبر آئے مرسل آئے, ان تمام نبیوں کی سرداری جو ہے ہمارے نبی مصطفیٰ کریم کو عطا فرمائی ہے. سبحان اللہ. آپ نے پھر یہ کلام لکھا. آپ کہتے ہیں سب سے اولا اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے کوئی زبان خاموش کرے ہمارے آگے, سب سے اولا اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے اولا اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی. اب
تیرے لگ مولا جان کپڑے کا تے پیارا ہمارا نبی پھول لگ جانے دونوں عالم چٹے کا کا دولا ہمارا نبی. اور آگے آپ فرماتے ہیں کہ خلق سے اولیاء سے رسل 1,24,000 انبیاء معراج کی شب اقدس جب مسجد اقصی میں جمع ہوئے، حضرت آدم نبی سے لے کے عیسیٰ نبی تک تمام نبی موجود سن، لیکن تمام نبی حضور کے انتظار و استقبال کے لیے کھڑے ہوئے تھے. اور جب حضور معراج کی رات مسجد اقصی میں پہنچے تو ہر نبی کا یہی ایک ترانہ تھا، یہی ایک صدا تھی، خلق سے اولیاء سے رسل، اور خلق سے اولیاء سے رسل، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو حضرت ابراہیم جو آپ کے دادا جان تھے، آپ نے شان مصطفیٰ کو دیکھ کر یہ کہا خلق سے اولیاء سے رسل، اور سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اولیٰ اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اور جن کے طلبوں کا دھون ہے آب حیات. آقا جب معراج میں پہنچے اور پھر جنت میں تشریف لے گئے تو آقا علیہ السلام کے جو قدموں کا پانی تھا وہ جنت کی حوروں نے ملائک نے اپنے چہرے پر جب وہ ملا تو نور علی نور ان کے چہرے ہو گئے تھے. اور حضور اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی شب اقدس معراج آپ جنت میں جب تشریف لے گئے آپ نے جنت کی تمام حوروں کو تقسیم کیا. یہ حضرت ابو بکر صدیق کی ہے، یہ فاروق اعظم کی ہے، یہ عثمان غنی کی ہے، یہ مولا علی کی ہے، یہ امام حسن کی ہے، یہ امام حسین کی ہے، یہ حضرت زبیر کی ہے. ان کا نکاح حضرت طلحہ سے کر دیا، ان کا نکاح حضرت سعد بن وقاص سے کر دیا. تو تمام اصحاب کا نکاح تمام حوروں سے کر دیا. اب حوروں کو جو ملکہ تھی، جو سردار تھی، اب وہ سامنے کھڑی تھی اور وہ یہ سوچ رہی تھی پتہ نہیں حضور نے میرا نکاح نہیں کیا، یا تو اس لیے نہیں کیا ہوگا کہ میرا جیسا خوبصورت بندہ ہی کوئی نہیں ہوگا، یا میرے جیسے قد کاٹ والا بندہ ہی کوئی نہیں ہوگا، یا میرے جیسے حسین بندہ ہی کوئی نہیں ہوگا. تو آقا علیہ السلام نے مسکرا کر فرمایا کہ اے ملکہ، میں نے تمہارا نکاح بلال حبشی کے ساتھ کر دیا. سبحان اللہ. جب اتنا حکم فرمایا تو اس ملکہ نے کھڑے ہو کر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرا ایک سوال ہے. حضور نے فرمایا کہ کریں. تو کہنے لگی کہ آقا آپ نے کسی کو ابو بکر جیسا عطا کر دیا، کسی کو فاروق اعظم جیسا، کسی کو عثمان جیسا، کسی کو مولا جیسا عطا کر دیا، اور مجھے دیکھو اور بلال حبشی کا رنگ دیکھے، میرا رنگ دیکھیں اور بلال کا رنگ دیکھے، میرا قد کاٹ دیکھیں اور بلال حبشی کا قد کاٹ دیکھیں، اور میرے ہونٹ دیکھیں بلال حبشی کے ہونٹ دیکھیں. تو نبی معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خبردار، ابھی تو میں نے تو اپنے بلال سے پوچھا ہی نہیں ہے کہ بلال حبشی کا عشق تمہیں قبول بھی کرتا ہے یا نہیں. سبحان اللہ. یہ تو فیصلہ میں نے اپنی مرضی سے کیا ہے، میں نے تو اپنے بلال سے پوچھا ہی نہیں ہے. اور جب بلال حبشی سے پوچھا گیا تو کہا کہ آقا میں نے جو مارے کھائی ہیں وہ ان حوروں کے لیے نہیں کھائیں، میں نے تو محبت مصطفیٰ کے لیے مارے کھائی ہیں. تو امام اہل سنت نے لکھا ہے
کہ تمام حوروں کو جو حسن تقسیم ہوا، فرشتوں کو جو حسن تقسیم ہوا، حضور کے پیروں کی دھول کی وجہ سے ہوا۔ حضور کے پیر جس پانی سے دھوئے تھے، اس پانی کو جب انہوں نے چہرے پر ملا تو ان کے چہرے بھی نور نلا نور بن گئے تھے۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جن کے تلووں کا دھوول ہے آب حیات، اور جن کے تلووں کا دھوول ہے آب حیات، اور ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی، ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی، سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی۔ اور آگے پھر کیا فرماتے ہیں امام اہل سنت الشاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ؟ آپ فرماتے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، اور دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا۔ حضور نبی کریم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی مجھ پر درود پڑھتا ہے اور محبت کے ساتھ درود پڑھتا ہے تو آقا فرماتے ہیں کہ میں ان کے درود بھی سنتا ہوں اور ان کے سلام کا جواب بھی دیتا ہوں۔ اور ایک خوبصورت نسخہ آپ کو بتاؤں کہ ہمارے بچے بیٹے بیٹیاں جو پریشان رہتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں برکت نہیں ہے، رزق نہیں ہے، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب تم گھر میں آیا کرو تو جب گھر کے اندر قدم رکھو تو سب سے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا کرو۔ کیا کہنا بولے سارے؟ السلام علیکم۔ سب سے پہلے یہ کہا کرو، چاہے کوئی گھر میں موجود ہو اور یا گھر میں موجود نہ ہو، آپ نے سلام کرنا۔ سبحان اللہ۔ پھر آقا علیہ السلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ اگر سلام کے جواب دینے والا کوئی نہ ہو تو آقا فرماتے کہ تمہارے سلام کا جواب اگر کوئی بھی نہ دے گا تو مصطفیٰ کریم دے گا، میں دوں گا۔ پھر حضور سے پوچھا کہ یا رسول اللہ کہ میرے گھر میں رزق کی بہت کمی ہے تو بتائیں کیا کروں؟ فرمایا کہ سلام کرنے کے بعد 3 مرتبہ قل هو اللہ کی سورت پڑھا۔ کون سی سورت؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس گھر میں اتنا رزق آئے گا کہ اس گھر کے گھر والے جو ہے اس رزق کو سنبھال لیں۔ آپ اپنی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ کو یہ مقام اور یہ مرتبہ اور یہ رتبہ کیسے ملا؟ تو بلال حبشی نے کہا کہ سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ جب میرا وضو ٹوٹتا ہے میں فوراً وضو کرتا ہوں، میں ہمیشہ باوضو رہتا ہوں، اور آقا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جب تک تم باوضو رہو گے تم عبادت میں شامل ہو، تم عبادت نہ بھی کرو۔ یہ ایسے نسخے ہیں کہ جو زندگی کے اندر نکھار پیدا کرتے ہیں، بہار پیدا کرتے ہیں۔ آقا نے فرمایا کہ تم باوضو رہا کرو، اور جتنی دیر تک تم باوضو رہو گے تمہیں اللہ کریم ثواب عطا فرماتے ہیں۔ ایک تمہاری زبان، تمہاری آنکھیں، تمہارا نفس، تمہارا جسم اور تمہارا دل جو ہے وہ تمہاری کنٹرول میں رہے گا کہ یار میں نے وضو کیا ہے، میں ایسی کوئی حرکت نہ کروں جس سے میرا وضو ختم۔ اور ایسی ہستیاں بھی گزری ہیں، حضرت سیدنا اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی نہیں تھے لیکن وہ تابعی تھے، نبی کریم رؤوف الرحیم کے زمانے میں ہوئے، لیکن آپ یمن میں تھے، حضور پاک مکے میں۔ آپ سرکار دو عالم کو دیکھنے کے لیے نہیں آئے، اور نہ دیکھنے کی وجہ کیا تھی؟ آپ کی ایک والدہ تھی جو نابینی تھی، آپ ان کی خدمت کرتے تھے، ان کو پانی،
ان کو کھانا، ان کے کپڑے، ان کے معاملات کو دیکھتے تھے۔ دن میں آپ نے بکریاں چرانا، رات کو آپ نے اپنی والدہ کی خدمت کرنی۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ اتنا پیار کرتے تھے، اتنی محبت کرتے تھے، آقا کئی مرتبہ اپنی قمیص کی بٹن کھولتے اور فرماتے کہ مجھے یمن کی طرف سے میرے یار کی خوشبو آئے۔ حضور نے کہ حضرت ویسے کرنی میرا یار ہے۔ اور آپ زیادہ اس حالت میں رہتے تھے کہ جب لوگ ہنستے تھے تو آپ روتے تھے۔ آپ کہتے تھے کہ یہ پاگل ہے، ایک دن اس کی شام ہو جائے۔ اور جب آپ روتے تھے تو آپ ہنستے تھے۔ اور حالت یہ تھی کہ جب لوگ آپ کو پتھر مارتے، آپ عام حالت میں کبھی نہیں روئے، لیکن جب لوگ پتھر مارتے، جسم سے خون کا فوارہ نکلتا تو آپ نے رونا شروع کر دینا۔ لوگوں نے کہنا ہے کہ تو کچا عاشق ہے، تو پتھروں کی وجہ سے روتا ہے۔ تو آپ نے فرمانا کہ میں پتھر کے خوف اور ڈر کی وجہ سے نہیں، بلکہ میں تو اس لیے روتا ہوں کہ جب پتھر میرے جسم میں لگتا ہے، خون کا فوارہ نکلتا ہے تو میرا وضو ختم ہو جاتا ہے، میں اللہ کی عبادت سے معروم ہوتا ہوں، میں اللہ کی ریاضت سے معروم ہو جاتا ہوں۔ یعنی اللہ کے ولیوں نے اتنا وقت بھی اپنی زندگی کا ضائع نہیں۔ حضور اکرم کا فرمان ہے کہ تم اپنی زندگی کو اس دنیا میں ایسے گزارو جیسے ایک مسافر گزارے، اور یقیناً ہم ہیں بھی مسافر۔ آج یہی وقت ہے ہمارے سنبھلنے کا۔ آپ نماز کو باقاعدہ پڑھا کریں، آقا پر درود شریف باقاعدگی سے پڑھا کریں، اور پھر کامیابی کا راستہ رزق حلال کھائیں، اور پھر اس سے بڑھ کر کامیابی کا راستہ اپنے ماں باپ کا ادب کیا کریں، اپنی ماں اور اپنے باپ کا احترام کیا کریں، اپنے پڑوسیوں کا احترام کیا کریں، اپنے بڑوں کی عزت اور شفقت سے انہیں بلایا کرو، اور چھوٹوں کے ساتھ نرمی اور محبت کے ساتھ پیش آیا کرو۔ یہی اسوہ ہے رسول رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں۔ حضور اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ المکرمہ میں گزرتے تو ایک خاتون ہاتھ کے اوپر کوڑا پھینکا کرتے، حضور اس کوڑے کو یوں صاف کرتے اور گزر جاتے، کبھی کھڑے ہو کر بد دعا نہیں دی، کبھی برا نہیں کہا، کبھی ایسے الفاظ اور جملے نہیں بولے۔ اور ایک دن ایسا بھی ہوا کہ جب کوڑا نہ پھینکا تو آپ نے کہا کہ ابو بکر آپ دیکھو تو صحیح، کئی دن گزر گئے، جو دروازہ بجایا تو نوکران نکلی، اور اس نے جا کر فاطمہ کو بتایا کہ اے میری قائد، میری آقا، جن کے اوپر آپ کوڑا پھینکتی تھی آج وہ دروازے پر کھڑے تھے۔ جب دروازہ کھولا تو نبی کریم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا، اور پھر آپ اندر تشریف لے گئے، اور جب بیٹھے تو پوچھا کہ کیا بات تھی کہ آج کوڑا کیوں نہیں پھینکا۔ اب وہ شرمندگی کی وجہ سے بیچاری ندامت ہوئی، شرمندگی اٹھانی پڑی، اور اسی بات پر کہنے لگی کہ آقا میں قربان جاؤں، ایسا بھی کوئی خلق والا آدمی ہو سکتا ہے؟ میرا مسلک اور مذہب اور ہے، اور آپ کا مسلک اور مذہب اور ہے، لیکن آپ اخلاق کے دائرے میں رہتے ہوئے آپ کافروں کے گھر میں بھی تشریف لائے اور کافروں سے بھی ان کے دکھ اور دردوں میں شریک ہوئے۔ وہ عورت حضور کے دامن سے لپٹ گئی اور کلمہ پڑھ کر ہمیشہ کے لیے آقا کی مسلمان، سبحان اللہ، حضور کی غلام۔ یہ تھی تاریخ کے وہ خوبصورت لمحات جو آقا علیہ السلام نے اس قوم کے ساتھ گزارے۔ حضور نبی کریم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اپنی بیٹیوں سے بہت پیار کیا۔ جب سرکار بی بی فاطمۃ الزہرا کے دروازے پر آتے آپ کہتے کہ الصلاۃ والسلام علیکا یا سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ۔ آپ کھڑے ہو کر درود اور سلام پڑھتے تھے اپنی آل کے اوپر، اور آج بھی اللہ نے جو حکم دیا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اے لوگو مجھ پر بھی درود پڑھو اور میری آل پر بھی درود پڑھو۔ آقا علیہ السلام رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی سے اس قدر پیار کرتے، اتنی اس کی تعظیم کرتے، جب حضور ان کے دروازے پہ جاتے
بیٹی اٹھ کر مصطفیٰ کا استقبال کرتی. حضور یہاں سے سر سے بوسہ لیتے اور ڈی ایس پی صاحب حضور فرماتے اے فاطمہ تیرے سر سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے. اور فاطمہ واقعی جنت کی ملکہ تھی، سردار تھی عورتوں کی. اور جب سیدہ فاطمہ الزہرا مصطفیٰ کے دروازے پر آتی، حضور جب یہ دیکھتے آقا کھڑے ہو جاتے، اپنی بیٹی کے استقبال میں کھڑے ہو جاتے اور بوسہ لیتے، اپنے قریب آتے. حضور اس قدر اپنی بیٹیوں سے پیار کرتے. آقا کا یہ بھی فرمان ہے کہ جس شخص نے 2 بیٹیوں کو پالا پرورش کی، جوان کیا، اللہ حشر والے دن انہیں جنت عطا فرمائے گا اس کے ماں باپ. تیسری بات یہ ہے، حضور اکرم رحمت عالم یہ تو اس بیٹی کی بات میں کر رہا تھا جو حضور کی اپنی ذاتی بیٹی، لیکن آقا کے دربار پر اگر کوئی غیر مسلم بھی آئی ہے حضور نے اس پر بھی کرم فرمایا. ایک مرتبہ حاتم طائی کی بیٹی آئی. حاتم طائی بہت بڑا بادشاہ تھا جس کا ایک محل تھا جس کے 9 دروازے تھے. حضرت امام حسین سے ان کے پوتے کی ایک دن ملاقات ہوئی اور آپس میں ایک دوسرے سے تعارف کیا، تم اپنے دادے کے بارے میں بتاؤ. تو حاتم طائی کے پوتے نے کہا کہ میرا دادا اتنا بڑا جاگیردار ہے اور امیر آدمی ہے، اس کا ایک محل ہے جس کے 9 دروازے ہیں. جو بندہ ایک دروازے پر آتا ہے وہاں سے خیرات لے کر دوسرے پہ، تیسرے پہ، چوتھے پہ 9 دروازوں سے خیرات لے کر جاتا ہے اور میرے دادا اسے دیتے ہیں. جب حسین بادشاہ سے پوچھا، امام علی مقام نے کہا کہ میرا جو نانا ہے وہ نبیوں کا بادشاہ ہے، کائنات کا بادشاہ ہے، لیکن اس کا محل نہیں ہے، اس کو چھپروں کا ایک کھجور ہے، اس کا ایک ہی دروازہ ہے اور جو ایک بار لے جاتا ہے قیامت تک اسے دوبارہ ضرورت نہیں پڑتی. سبحان اللہ. میرے نانا اتنے بڑے بادشاہ ہیں. اور آپ کے دربار میں جب حاتم طائی کی بیٹی آئی، آقا علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ بیٹی ہے، سر سے ننگی تھی. حضور نے اپنے پیارے بلال کو حکم دیا کہ اس کا سر ڈھانپ دو. تو بلال حبشی اٹھے، حضور نے اپنی کالی کملی یوں عطا فرمائی اور جب اس سر ڈھانپنے کے لیے گئی تو نبی کریم رحمت عالم سے بلال حبشی کہنے لگے کہ آقا یہ چادر پاک ہے، بیٹی ناپاک ہے، کافر کی بیٹی ہے نا. تو حضور اکرم نے جب یہ جملے سنے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ بلال بے شک بیٹی کافر کی ہے لیکن دربار تو محمد مصطفیٰ کا ہے. سبحان اللہ. یہ ہمارے دربار میں چل کر آئی ہے، آج ہم نے اس کو عزت دینی.